حضرت سیدنا محمد بن داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، پھر ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا اور اسی طرح اپنا گزر بسر کرتا، اپنا گزارا اسی طرح کرتا، اور میں خوب احتیاط کرتا تاکہ شبہ والی اور حرام چیزوں سے بچ جاؤں، تو میں حرام چیزوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا اور حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا۔ ایک بار مجھے خواب میں بصرہ کے مشہور اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین کی زیارت ہوئی، جن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے رزق حلال کمانے کا کوئی ایسا ہنر اور طریقہ بتا دیجیے کہ جس میں نہ تو خالق کی کوئی نافرمانی ہو اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو اور نہ مخلوق کا میرے ذمہ کوئی احسان ہو۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کر مقام طرطوس سے دور لے گئے، جہاں پر حلال پرندوں کی بہت زیادہ کثرت تھی، اور مجھ سے کہا کہ یہاں رہو اور اس جگہ رہ کر اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور ان پرندوں کا شکار کرو اور انہیں کھاؤ۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں 6 ماہ رہا۔ وہاں میں حلال پرندوں کا شکار کر کے گوشت کھاتا اور شام کے وقت مسافر خانے میں جا کر آرام کرتا۔ وہاں پر لوگ آہستہ آہستہ میری حالت سے باخبر ہونے لگے اور ان لوگوں نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ تب میں نے سوچا کہ اب یہاں اس مسافر خانے میں رہنا مناسب نہیں، کہ کہیں میں یہاں رہ کر تکبر اور ریاکاری جیسی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میں متکبر نہ بن جاؤں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگوں۔ بالآخر میں نے مسافر خانہ جانا چھوڑ دیا اور 3 ماہ میں کہیں اور جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ میں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہاں رہتے ہوئے میں بالکل مطمئن تھا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ ایک بار میری نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو کہ طرطوس کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس کچھ رقم تھی۔ جب میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا تو اس وقت کی کچھ رقم میرے پاس بچی ہوئی تھی، جو کہ میں نے کافی عرصہ پہلے کی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو یہ رقم اس نوجوان کو دے دیتا ہوں اور یہ نوجوان طرطوس جا کر اپنا کچھ کھانا وغیرہ خرید لے گا اور یہ اپنے استعمال میں لا لے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں اس نوجوان کی طرف بڑھا اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اپنی جیب سے رقم کی تھیلی نکال کر اس نوجوان کو دے دوں۔ ابھی میں اس نوجوان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نوجوان نے کہ ہونٹوں نے حرکت کی اور اس نے کچھ پڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمین میرے ارد گرد آس پاس کی سونے کی بن گئی، اور قریب تھا کہ زمین کی چمک سے میری آنکھیں ضائع ہو جاتی۔ میری آنکھیں زمین کے سونے بننے کی وجہ سے چندھیا گئیں۔ پھر میرے اوپر اتنی وحشت طاری ہوئی کہ میں اس نوجوان کو آگے بڑھ کر سلام تک نہ کر پایا۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد میری اس نوجوان سے دوبارہ مقام طرطوس پر ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اس کے پاس ایک برتن میں پانی پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ برتن الٹا کیا اور سارا پانی زمین نے جذب کر لیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، جس طرح زمین نے اس کا پانی سارا جذب کر لیا ہے، اسی طرح فضول گوئی اور فضول باتیں کرنا، خواہ مخواہ بولتے رہنا، یہ تمہاری ساری نیکیوں کو ایسے ہی جذب کر لے گا جیسے پانی کو اس زمین نے جذب کر لیا ہے۔ اور مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے یہی نصیحت ہی کافی ہے۔